الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر مدنی چینل کا سلسلہ انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبیوں کی ہمیں محبت عطا کر کے ہم پر بڑا احسان فرمایا، اور اللہ کے پیارے انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے یقیناً بے شمار رحمتیں ہمیں ملتی ہیں، جیسا کہ مقولہ ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور آج ہم اللہ کے پیارے نبی حضرت الیاس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات یہاں ذکر کریں گے، اور آج کے سلسلے میں حضرت الیاس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انتہائی دلچسپ معلومات بھی ملیں گی، اور ان کی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظاہری ملاقات کا واقعہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ حضرت الیاس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مورخین کا یہ کہنا ہے کہ یہ حضرت ہارون علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہیں، اور ان کا نسب نامہ یہ ہے: الیاس بن یاسین بن فخاس بن عیزار بن ہارون علیہ السلام۔ حضرت الیاس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے متعلق مفسرین و مورخین کا اتفاق ہے وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، اور بعلبک کا مشہور شہر ان کی رسالت اور ہدایت کا مرکز تھا۔ حضرت الیاس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے جو وحی فرمائی کہ جو تمہیں فلاں جگہ پر جو سواری نظر آئے تم اس پر بلا خوف بیٹھ جانا، تو آپ اس دن اس مقام پر پہنچے تو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا، آپ اس پر سوار ہو گئے، گھوڑا چلنے لگا تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت الیسع علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور کیا کہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا۔ یہ نشانی تھی کہ میں نے تمہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت الیاس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کی نظر سے اوجھل فرما دیا، اور آپ کو کھانے اور پینے سے بے نیاز کر دیا، اور حضرت الیسع علیہ الصلوۃ والسلام نہایت عزم و ہمت کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کرنے لگے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت الیاس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی پارہ 7 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 84 تا 86 میں ارشاد فرماتا ہے: وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان: اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف
اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں۔ کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت الیاس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 23 سورہ صافات کی آیت 123 تا 132 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک الیاس پیغمبروں سے ہے، جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں، کیا بعل کو پوجتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے اللہ کو، جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا؟ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو ضرور پکڑے آئیں گے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی ثنا باقی رکھی، سلام ہو الیاس پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل الایمان بندوں میں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب غور کریں حضرت الیاس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے راہ حق میں کتنی تکلیفیں برداشت کی، کس قدر مشقتیں اٹھائیں، کس قدر تکالیف والی جو ہے وہ آپ نے 7 سالہ وہ زندگی کا دور گزارا، جنگل اور غاریں اور طرح طرح کی جو مشقتیں آپ نے برداشت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاس پر، انا کذالک نجزی المحسنین، فرمایا کہ ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت الیاس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیکی کی دعوت کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورہ صافات میں یوں کیا، تو اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت الیاس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دی اور ان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، برائی کے رستے سے روکا، گناہوں اور جو ہے وہ غیر اللہ کی عبادت سے روکا، لیکن ان لوگوں نے ہدایت کو قبول نہ کیا۔ پھر یہ لوگ اعلیٰ درجے کے جھوٹے، بدعہد اور رشوت خور بھی رہے، وہ قوم جو تھی، اور اللہ تعالیٰ کے مقدس نبیوں کو ایذائیں دینا اور ان کو قتل کر دینا ان ظالموں کا محبوب مشغلہ رہا۔ بہرحال ان ظالموں کے واقعات سے جہاں ان لوگوں کی بدبختی، کجروی اور مجرمانہ شقاوت پر روشنی پڑتی ہے، وہیں ہمیں یہ نصیحت و عبرت حاصل ہوتی ہے کہ اب جب کہ نبوت کا سلسلہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم ہو چکا، تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغام یعنی اسلام پر مضبوطی سے قائم رہ کر اسلام کی دعوت کو عام کریں، اور غیر مسلموں کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچے یا راہ حق میں، راہ قرآن و سنت میں، تبلیغ قرآن و سنت کی راہ میں اگر کوئی مشقت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو ان مصیبتوں پر صبر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بلکہ نیکی کی دعوت دینے کی جزاؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے، یہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو خواہ ایک ہی آیت ہو، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو میری حدیث کو سنے، اسے یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے۔ بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والوں کے لیے رحمت کی دعا کی ہے، بلکہ فرمایا کہ اے اللہ میرے جانشینوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ عرض کیا گیا آقا آپ کے جانشین کون ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اللہ عز و جل کے بندوں کو میری سنتیں سکھاتے اور سنتوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، یعنی جو سنت سے محبت کرتے اور اللہ عز و جل کے بندوں کو میری سنتیں سکھاتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت کی دعا فرما رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ان فرامین کی روشنی میں ہمیں بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے اور برائی سے منع کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔
اللہ کے پیارے نبیوں نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا کر نیکی کی دعوت کو عام کیا۔ اب حضرت الیاس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ سرخ گھوڑے پر سوار ہوئے اور لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو گئے، اب اس کے بعد میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے ملفوظات میں سوال ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں۔ اب اس کے بعد اعلی حضرت امام اہل سنت نے ان کا اور حضرت الیاس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 4 نبی زندہ ہیں، کہ ان کو وفات کی صورت میں وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں۔ یوں تو ہر نبی زندہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یعنی بے شک اللہ عز و جل نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء کے جسموں کو خراب کرے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ انبیاء پر ایک آن کو محض تصدیق وعدہ الہی کے لیے موت طاری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ان کو حیات حقیقی حصی دنیاوی یعنی دنیا جیسی زندگی عطا ہوتی ہے۔ خیر، ان چاروں میں سے نہیں، جو 4 نبی ظاہری حیات کے ساتھ اب بھی زندہ ہے، جن پر ایک آن کے لیے بھی جو ہے وہ وعدہ الہیہ کے لیے جو وفات آتی ہے انبیاء پر وہ بھی نہیں آئی، ان 4 انبیاء میں سے 2 زمین پر ہیں، 2 آسمانوں پر۔ زمین پر حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور آسمانوں پر حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام۔ یہ 4 انبیاء جو ہے وہ زندہ ہیں، اور باقی سارے انبیاء بھی زندہ ہیں، لیکن وہ وضاحت اعلی حضرت امام اہل سنت نے ملفوظات میں اس کی کر دی کہ ان پر جو ہے وہ ایک آن کے لیے بھی موت طاری نہیں ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت الیاس علی نبینا علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے مزید تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام پہاڑوں اور حیوانات کو آپ کے لیے مسخر فرما دیا، اور آپ کو 70 انبیاء کی طاقت عطا کی۔ غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ بنا دیا، اور روایات میں آیا ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال کے روزے بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں، اور ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال مکہ مکرمہ حج ادا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور سال کے باقی دنوں میں حضرت الیاس علیہ السلام جنگلوں اور میدانوں میں دورہ فرماتے رہتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں سمندروں کی سیر فرماتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات آخری زمانے میں وفات پائیں گے جبکہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 23ویں پارہ سورہ صافات کی تفسیر میں تفسیر ساوی کی جلد 5 کے صفحہ 1749 پر ایک بڑا ہی پیارا واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت الیاس علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ہم لوگ ایک جہاد میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو راستے میں ایک آواز آئی کہ یا اللہ عز و جل، تو مجھ کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں بنا دے، جو امت مرحومہ اور مستجاب الدعوات ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس، تم اس آواز کا پتہ لگاؤ۔ تو میں پہاڑ میں داخل ہو گیا، تو اچانک یہ نظر آیا ہے کہ ایک آدمی نہایت سفید کپڑوں میں ملبوس، بڑی پیاری داڑھی والا آدمی نظر آیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ تم رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جا کر
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کرو اور یہ کہہ دو کہ آپ کے بھائی الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے واپس آ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سارا معاملہ عرض کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے، اور جب آپ ان کے قریب پہنچ گئے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دونوں صاحبان دیر تک گفتگو فرماتے رہے اور آسمان سے ایک دسترخوان اتر پڑا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بھی بلا بھیجا اور میں نے ان دونوں حضرات کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو آسمان سے ایک بدلی آئی اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی اور میں ان کے سفید کپڑوں کو دیکھتا رہ گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت میں حضرت الیاس علیہ نبینا علیہ السلام کی خوبصورت داڑھی کا ذکر ہے۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو داڑھی منڈاتے یا داڑھی رکھنے میں جو ہے نا وہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، داڑھی منڈاتے ہیں، داڑھی ایک مٹھی سے گھٹاتے ہیں، ان کو اللہ کے ان پیارے نبیوں کی پیاری شکل و صورت اور چہرے کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کے پیارے حبیب کی ریش مبارک کو، داڑھی مبارک کو یاد کرتے ہوئے اپنے چہرے پر سنت کا نور سجا لینا چاہیے۔ اور اس روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ بدلی پر حضرت الیاس علیہ السلام آسمان کی طرف گئے تو میں ان کے سفید کپڑوں کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ سفید کپڑوں سے پیار کیجئے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا، لہٰذا اپنے لیے آپ سفید لباس ہی پہنا کریں۔ اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی پر ہمیں کتنا ناز ہونا چاہیے۔ آپ نے غور کیا حضرت الیاس علیہ نبینا علیہ السلام غار میں دعا مانگ رہے کہ اے اللہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا دے، یعنی ان کا امتی بنا دے جو امت مرحومہ اور مستجاب الدعوات ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سن کر حضرت انس کو بھیجا، پھر ان سے ملاقات فرمائی، یعنی حضرت الیاس علیہ نبینا علیہ السلام کی وہ تمنا جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت صحبت کا درجہ پانے کی تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بھی ان کو عطا فرما دی۔ حضرت الیاس علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں، مگر ان کی تمنا یہ ہے کہ مولا کاش تو مجھے اپنے محبوب کا امتی بھی بنا دے۔ جس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بننے کی تمنا انبیاء کریں، اب ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن کرم عطا فرما دیا۔ سچ کہا نا کسی نے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے حضرت الیاس علیہ نبینا علیہ السلام کی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بننے کی تمنا کا یہاں ذکر سنا، اور یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ امتی بننے کی تمنا کئی انبیاء کرام نے کی، اور ہم لوگ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کتنا بڑا یہ اعزاز عطا کیا کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب دیکھیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہم پر کئی حقوق ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، ہماری کئی ذمہ داریاں ہیں۔ اب محبت کا دعویٰ تو سارے کر لیتے ہیں، لیکن محبت کی علامات محدثین کرام نے لکھی ہے، شفا شریف میں قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو خلاصہ یہ کہ محبت کی علامات ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے انبیاء ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک کریں، اور ہم تو ان کے امتی ہیں، ہم ان پر درود و سلام کی کثرت کیوں نہ کریں؟ کہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علامات کا ذکر کرتے ہوئے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ آپ کے اقوال و افعال کی پیروی، آپ کی سنتوں پر عمل، آپ کے اوامر و نواہی کی فرما برداری، غرض شریعت مطہرہ پر پورے طور سے عامل ہو جانا،
یہ محبت رسول کی علامات میں سے ہے۔ بلکہ آپ کا ذکر شریف بکثرت کرنا، بہت زیادہ درود شریف پڑھنا، آپ کے ذکر کی مجالس مقدسہ مثلا میلاد شریف اور دینی اجتماعات کا شوق اور ان میں حاضری، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان تمام لوگوں اور ان چیزوں سے محبت کرنا اور ان کا ادب و احترام کرنا جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت و تعلق حاصل ہے، مثلا صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، شہر مدینہ، قبر انور، مسجد نبوی، آپ کی آثار شریفہ اور مشاہد مقدسہ، قرآن پاک، احادیث مبارکہ، سب کی تعظیم و توقیر اور ان کا ادب و احترام کرنا، یہ بھی عشق رسول کی علامات میں سے ہے۔ دنیا سے بے رغبتی اور فقیری کو مالداری سے بہتر سمجھنا، اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف فقر و فاقہ اس سے بھی زیادہ جلدی پہنچتا ہے جیسے کہ پانی کا سیلاب اپنے منتہا کی طرف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت الیاس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ خدا عز و جل میں قربانیاں، کوششیں، تکالیف کا سامنا کرنا اور ان ساری چیزوں کا ہم نے یہاں پر ذکر کیا، اور یقیناً راہ خدا عز و جل میں تکالیف کا سامنا کرنے والے خوش نصیب جو ہے وہ گھاٹے میں نہیں رہا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت الیاس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ خدا میں تکالیف کے جو ہے وہ واقعات کا صدقہ اور ان کے معجزات و کمالات کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں برکت عطا فرمائے اور اپنے پیارے محبوب کی کامل محبت میں ہمیں سنتوں پر عمل کرنے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 1 صفحہ 286 پر بحوالہ جامع الترمذی منقول ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ برائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، انسان چھوٹی برائی سے بڑی برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ میرے اسکول کے ایک ٹیچر تھے، وہ بدقسمتی کے ساتھ صحیح العقیدہ نہیں تھے اور بہت سارے وسوسے میرے مائنڈ میں انہوں نے منتقل کر دیے۔ میرے دل سے انہوں نے عظمت اولیاء آہستہ آہستہ کافی حد تک مٹانے کی کوشش کی، اور اب یہ ایک عجیب و غریب تباہی کی طرف اور بڑھ رہے ہیں۔ میں کھیلنے میں بہت زیادہ شوقین تھا، ایک ہی دونوں ہوتی تھی، گیم کھیلنا، اور میں نے بالکل کچھ بننا ہے، ہیرو بننا ہے، میں نے کپتان بننا ہے، میں نے انٹرنیشنل پلیئر بننا ہے، میں نے دنیا میں مطلب بڑا کام کر کے دکھانا ہے۔
مدنی انقلاب، مدنی انقلاب، مدنی انقلاب، مدنی انقلاب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل جس کا کام ہے دعوت اسلامی کی فکر کو، اس کی دعوت کو، اس کی تعلیم و تربیت کو پوری دنیا میں پھیلائے، دعوت اسلامی کے نام سے، جہاں سنت مصطفیٰ سکھایا جائے اس پر عمل کریں، کیونکہ علم تب تک مفید نہیں ہے جب تک وہ عملی جامہ نہ پہن لے۔ دنیا جانتی ہے کہ نالج از ویری امپورٹینٹ، بٹ وداؤٹ امپلیمنٹیشن آف نالج نتیجہ نہیں نکلتا۔ مولانا الیاس قادری نے ایک کتابی صورت میں فیضان سنت عطا کیا، اب اس فیضان سنت کو کتاب سے باہر عملی زندگی میں لانے کی جدوجہد کا نام دعوت اسلامی، اور دعوت اسلامی کے اس مشن کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے مدنی چینل ہے۔ مدنی چینل کے بارے میں بس ایک بات بولنا ہے، اور بہت سارے چینلز ہیں، لیکن پوری دنیا کے چینلز میں اکیلا مدنی چینل ہے جس میں نہ شریعت کے خلاف آواز سننے کو ملے گی اور نہ شریعت کے خلاف کوئی تصویر دیکھنے کو ملے گی، نہ ایڈ کے نام پر، نہ چندے کے نام پر، نہ اشتہار کے نام پر۔ اگر تمام مکروہات اور غیر شرعی مناظر اور اصوات سے اگر کوئی پاک چینل ہے تو پوری دنیا میں صرف مدنی چینل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدنی چینل تجارت کے لیے وجود میں نہیں آیا، عبادت و سنت کی اشاعت کے لیے۔ آپ کی عقائد وہی ہو جو اعلیٰ حضرت کے عقائد ہیں، آپ کے افکار وہی ہیں جو اعلیٰ حضرت کے افکار ہیں، اور آپ کے معمولات اہل سنت بھی وہی ہیں جو اعلیٰ حضرت کے معمولات ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب کام شروع کیا تو ان پر بھی بہت ساری باتیں کہی گئیں، کمنٹ کیے گئے، اور وہ اس پر خوش ہوتے تھے، اس پر وہ خوش ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ صدر الشریعہ علامہ امجد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ یہ آپ کو گالی بھرے خطوط آ رہے ہیں، ایسا کچھ ہونا چاہیے۔ آپ نے کھولا، ڈیسک سے نکالا، اچھا تو امجد علی یہ پڑھو۔ اب اس میں القاب و آداب و احترام زبردست خراج عقیدت کہ اب یہ پڑھو۔ تو جب میں ان القابات و خطابات کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں تو ان گالی گلوچ کا جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ استقامت پر قائم رہو۔ اعلیٰ حضرت کی اتنی کرامت ہم نے نہیں سنی جتنی ان کی استقامت ہم نے سنی، اور الاستقامت فوق الکرامت۔ بے شک حقیقت میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا چلتا پھرتا عشق جا رہا، سب بات آ کے ختم ہوگی کہ ہم سب کا کام کرنے کا طریقہ سب مدینے والے کے لیے۔ یہ ہم بریلی جا رہے ہیں مدینے کے لیے، ماریرا جا رہے ہیں مدینے کے لیے، اجمیر حاضر ہو رہے ہیں مدینے کے لیے، دعوت اسلامی میں گئے مدینے کے لیے، جینا مدینے کے لیے، مرنا مدینے۔ تو میں ان تمام لوگوں کو دل سے مبارکباد اور اپنی نیک دعاؤں، نیک خواہشات میں شامل کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ تمام اسلامی بھائیوں میں اسلامی اخوت بھی دے، استقامت بھی دے، اور لال و تان سننے کی ہمت بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔
ماں باپ، عزیز و اقارب کی امیدوں کے محور، آنے والے کل کے معمار، ان ننھے ذہنوں کو ضرورت ہے اسلامی تعلیمات سے سجانے کی، جنہیں معاشرے میں خلوص نیت کے ساتھ ذمہ داریاں نبھانے کی روش پر گامزن کرنا ہے۔ انہیں نماز، روزہ اور دیگر عبادات کی پابندی کا سبق دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ تلاوت قرآن پاک، حمد، نعت اور مناقب کی فضیلت سے ان کے دلوں کو جگمگانا ہے۔ اخلاص اور اخلاق کی تعلیم، سنت کے مطابق کھانے پینے، لباس پہننے اور زندگی گزارنے کا شعور، صفائی ستھرائی اور وقت کی اہمیت کا شعار، والدین اور بزرگوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت کا درس، مدنی منوں اور مدنی منیوں کی بڑھتی عمر کو نیکیوں سے بھرپور کرنے والے مدنی پھول، نئی نسل کے لیے مدنی چینل کا انتہائی اہم ترین سلسلہ مدنی منوں کے مدنی پھول۔ دیکھیے سلسلہ مدنی منوں کے مدنی پھول براہ راست آج مدینہ منورہ میں صبح 10 بجے اور پاکستان میں دن 12 بجے مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کی تکمیل کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت وقتاً فوقتاً مختلف کورسز کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل 1 اپریل 2014 سن عیسوی بروز منگل سے تمام عاشقان رسول کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سمیت پاکستان کے مختلف مقامات فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن زمزم نگر حیدرآباد، فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن سردار آباد فیصل آباد، فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور، فیضان مدینہ G11 اسلام آباد اور فیضان مدینہ انصاری چوک مدینہ الاولیاء ملتان میں 63 دن کا مدنی تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے۔ کورس کی خصوصیات: مدنی حلقہ، مکمل مدنی قاعدہ، 10 صورتیں اور سورۃ الملک کی مکمل مشق، نماز کی احکام جس میں وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، فیضان اذان، نماز کا طریقہ، مسافر اور قضا نماز کا طریقہ، نماز جنازہ، فیضان جمعہ سمیت دیگر احکام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ تنظیمی مواد، ڈھیر دعائیں، سنتیں اور آداب، معلومات عامہ، بیانات امیر اہل سنت اور نگران شورا کے VCD بیانات، امیر اہل سنت کے رسائل اور مدنی کاموں کے عملی طریقے کی مدنی تربیت شامل ہے۔ انشاءاللہ عز و جل دوران کورس نماز تہجد، تلاوت قرآن پاک، فکر مدینہ، صلاۃ التوبہ، انفرادی عبادت کا ذوق و شوق اور مدنی کاموں کے کیف و سرور کا فیضان آپ کو خوب حاصل ہوگا۔ اپنے علاقوں میں اور ان مقامات کے اطراف میں مقیم عاشقان رسول سے اس 63 دن کے کورس میں اول تا آخر شرکت کی مدنی التجا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر کسی نے تحفہ دیا اور مثلا کہا کہ میں آپ کو تحفہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کو آپ چندے میں دے دو، جی وہ دے تحفہ آ رہا ہے، اب یہ چندے میں ڈالنے کی شرط جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، اپنے لیے رکھ سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہوگی۔ مثال کے طور پہ یہ پیالہ مجھے تحفے میں آپ نے دیا، کہ دیکھو یہ اپنے استعمال میں رکھنا، میں آپ کو تحفے میں دیتا ہوں، دیکھو تحفے میں کسی اور کو مت دے دینا، اپنے لیے رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ مجھے تحفہ دیا تو انہوں نے یہ جو کہا نا کہ بھائی خود اپنے استعمال میں رکھنا، یہ شرط جو انہوں نے کی نا وہ کینسل ہو جائے گی، مانی نہیں جائے گی۔ میں جو چاہوں کروں، تحفہ دے دیا تو شرط آٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ اب میں چاہوں تو خود استعمال کروں، چاہوں کسی کو دے دوں، چاہوں تو بیچ ڈالوں، جو بھی کروں، میں مالک بن گیا۔ تو اسی طرح کسی نے اگر مجھے کوئی رقم دی کہ میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں، اب آپ اپنی طرف سے چندے میں دے دو، تو یہ بھی سمجھ میں شرط ختم ہو جائے گی کہ میں اپنی جیب میں ڈال کے رکھ لوں تو چل جائے گا۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا۔